الفاتحہ جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وبارك وسلم۔ صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ وحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ ہم نوجوان ساتھیوں، عزیز بزرگوں، پردانشین، ماں و بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ صدق اللہ وصدقہ النبی الامین المکین المتین ومختار الکریم۔ ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین وللحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ عرض معروف کرنے سے قبل ہم اور آپ مل کر دونوں عالم کے مالک و مختار سیدی ذی وقار ناہید پروردگار رحمت للعالمین مراد المشتاقین، مکے کے سردار، مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں۔ یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع کہ دعا، یہی بولے سدرا والے چمنی جہاں کے تھالے، یہی بولے سدرا والے چمنی جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک۔
اور نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے۔ معزز سامعین کرام، آج کی آنے والی رات کی پچھلی گھڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑوں درجہ احسان کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی دو چیزیں پائی گئی۔ پہلی بات یہ کہ ربیع النور شریف کی 12ویں رات، آنے والا کل کا دن پیر کا دن، یعنی کہ ہمارے تمہارے آقا نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع النور شریف اور پیر کے دن، اور آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان سے کہ جس دن شہر مکہ کے اندر پیر کا دن تھا، 12 ربیع النور کا مہینہ تھا، آج بھی 1450 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے کئی موقع میسر فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر عنایت کہ اس سال بھی 1450 سال یا کہ 1500 سال کے بعد ربیع النور شریف کا مہینہ اور پیر کے دن ہمارے تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کی موقع میں اللہ نے ہمیں جمع کیا۔ اللہ کا احسان، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں درجہ احسان۔ اب آپ کو اگر کچھ یاد ہو تو اللہ آپ کے قوت حافظہ کو اللہ اور وسعت عطا فرمائے، اور نہ ہو تو ایک چھوٹا سا جملہ بتا دوں۔ تیسری میلاد کے اندر میں نے سورۃ الفاتحہ کی ایک آیت کو چھوڑا تھا، الحمدللہ رب العالمین سے لے کر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی اس آیت کو چھوڑ دیا تھا۔ اب ملانے کی کڑی کہ ہمارے تمہارے آقا نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے، اس وقت سارے عالم میں اندھیرا چھایا ہوا تھا، ہر طرف کفرستان مچا ہوا تھا، شرک و بدعت کو عام کیا جا رہا تھا، حتیٰ کہ ظلم اور بربریت کا عالم یہ تھا کہ اپنی سگی اولاد اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا کرتی تھی۔ حد تو یہ تھا کہ سگا بھائی اپنی بہن کے ساتھ زنا کر دیا کرتا تھا، حد تو یہ تھی کہ نامحروم عورتوں کے ساتھ نکاح کیا جاتا تھا، پھوپھیوں کے ساتھ نکاح کیا جاتا تھا، خالاؤں کے ساتھ نکاح کیا جاتا تھا، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محروم بنا دیا کہ تم ان کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے، لیکن وہ ظلم کا اور بربریت کا ایسا دور تھا کہ اس دور کے اندر اپنی ماؤں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنے پھوپھیوں کے ساتھ، اپنی خالاؤں کے ساتھ ہم بستر ہوا جا رہا تھا، اور پھر وطن دور کے اندر آگوں کو پوجا جا رہا تھا، درختوں کو سجدہ کیا جا رہا تھا، پہاڑ پتھر چاند سورج کو رب مانا جا رہا تھا، اور پھر وطن دور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور کا ایک تجلی فرمائی۔ رب تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور
بلند آواز سے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور. اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آیا ایک نور. اب نور سے مراد کیا ہے؟ نور سے مراد کس کو لیا گیا ہے؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ نور سے مراد ہمارے تمہارے آقا نور مجسم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پرفتن دور کے اندر حبیب کبریا نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات آج کی رات کا یہ جس وقت ابھی ہم میلاد سجائیں گے رات کا پہلا حصہ ہے. رات کے آخری حصے میں یعنی نہ دن تھا نہ رات تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام ایسا بنایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعہ کے دن پیدا فرما سکتا تھا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرما سکتا تھا. لیکن اگر ان دنوں کے اندر ہمارے تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا رب فرماتا تو کسی کا گمان ہوتا, کوئی سوچتا کہ حبیب کبریا نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو جمعہ کے دن کی وجہ سے ہے, اس لیے رب نے چاہا کہ میرے حبیب کی شان جمعہ کی وجہ سے پہچانا نہیں جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے اندر اس لیے پیدا نہیں فرمایا کہ کوئی گمان کر سکتا ہے, کوئی سوچ سکتا ہے کہ ہمارے تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور ان کی رفعت رمضان کے مہینے کی وجہ سے ہے. تو اس گمان کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ربیع النور کے مہینے کو چن لیا اور آنے والے قیامت تک کے ہر ایک آدمیت کو, ہر ایک انسانیت کو یہ بتلا دیا کہ مہینے اور دن کی فضیلت ان مہینے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ مہینے کو فضیلت ہے میرے مصطفیٰ کے وسیلے سے, اور دن کو فضیلت ہے تو ہمارے تمہارے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی وجہ سے. کوئی گمان نہ کر سکے کہ جمعہ کا دن تھا اس لیے فضیلت دی گئی, رمضان کا مہینہ تھا اس لیے فضیلت دی گئی. رب تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دونوں کو چھوڑ دیتا ہوں کہ میرے حبیب کی شان میں کوئی ادنا برابر بھی گستاخی کرے گوارا نہیں, اس کی توہین ہو اس رب کو گوارا نہیں, اس کی عزت میں ذرہ برابر بھی کوئی اتفاق کرے اللہ کو پسند نہیں. رب نے فرما دیا کہ میں ایسے وقت میں پیدا کروں گا نہ دن ہوگا نہ رات, رات کا آخری حصہ. امام ذوالقلانی علیہ رحمت و رضوان بڑے پائے کے بزرگ گزرے ہیں. اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حجرے میں جلوہ فرما ہے کہ اچانک اب حجرے کے اندر اندھیرا ہے, کوئی لائٹ کا زمانہ نہیں, کوئی بجلی نہیں, اور فرماتی ہے کہ میرے گھر کے اندر تیل بھی نہیں تھا کہ میں چراغ جلاؤں. فرماتی ہے کہ میرے در کا دروازہ کھل گیا اور لمبے لمبے قد والی عورتیں آنے لگی, یکے بعد دیگر, ایک کے بعد دوسری, دوسری کے بعد تیسری, یکے بعد دیگر تین خواتین جو اونچا اونچا قد ہے. میں نے آج سے پہلے کبھی مکہ کے اندر اتنے اونچی قد والی عورتوں کو دیکھا نہیں تھا. میں ڈر گئی, میں گھبرا گئی. میں نے آنے والی خواتین سے پوچھا ذرا بتاؤ تو صحیح کہ آنے والی عورتوں ذرا بتاؤ تو صحیح تم کون ہو. پہلی آنے والی عورت نے کہا کہ اے آمنہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, میں آدم کی بیوی
فرمایا یا آمنہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آدم کی بیوی دوسری عورت سے فرمایا ہے خاتون آمنہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں اسماعیل کی ماں۔ تیسری عورت سے پوچھا گیا کہ خاتون ذرا بتاؤ تو صحیح کہ تم کون ہو، تو فرمانے لگی کہ میں عیسیٰ نبی اللہ کی ماں۔ اب گھر میں اکیلی ہیں، ہمارے تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ۔ اب گھبراہٹ بڑھنے لگی، خوف بڑھنے لگا، اب وصال کا وقت ہے، اب ڈر طاری ہو جاتا ہے کہ کوئی مدد کے لیے اس وقت موجود نہیں تھا۔ وہ تینوں خواتین فرماتی ہیں کہ آمنہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تیری مدد کے لیے آ چکی ہیں۔ امام زرقلانی فرماتے ہیں کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کے اندر پرندے پڑپڑانے لگے اور ان کے حجرے کے اندر نور کی چمک پھوٹنے لگی، اور فرماتی ہے کہ اس سے پہلے حسین و جمیل کبھی پرندے آمنہ نے اپنی نظروں سے دیکھا نہیں تھا۔ فرمایا کہ اس سے پہلے کبھی ایسے پرندے دیکھے نہیں، اور کرایا کہ یعقوب کے جنت کے موتی اس کی چوچوں میں تھے، وہ آنے لگے میرے بستر پر امیڑنے لگے۔ فرمانے لگی کہ ابھی ولادت کا وقت قریب آنے لگا، اب دیکھے ہمارے تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ میں یہاں دیکھتی تو آسمان دنیا کا آخری کونا دیکھتی، مشرق کی طرف دیکھتی تو مشرق کا کونا دیکھ لیتی، اور میرے سامنے سے حجابات اٹھ گئے، اور میرے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیکھی ایسی مخلوق آنے لگی کہ اس سے پہلے کبھی میں نے دیکھا نہیں، میں نے سنا نہیں۔ ایسی چہچہاٹیں گنگناہٹیں میرے کانوں میں گونجنے لگی، ایسی آواز آنے لگی کہ اس سے پہلے آمنہ نے کبھی آواز کو سنا نہیں۔ ایسے عجائب ہونے لگے اور ولادت کا وقت قریب آنے لگا۔ اللہ اکبر، ہمارے تمہارے آقا نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں فرماتی ہیں کہ تین خواتین میرے پاس جو تمام، ایک کوئی انبیاء کرام کی ازواج ہے تو کوئی انبیاء کی ماں ہے۔ اللہ اکبر، دیکھیں اس وقت میں اگر ہمارے تمہارے بچہ پیدا ہو تو بھابھی ہوتی ہے، بہن ہوتی ہے، ساس ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے، لیکن قربان جاؤ حبیب کبریا کی شان پر، ان کی عظمت پر، کہ جب ولادت کا وقت آیا تو ایک آدم کی بیوی کو کہہ دیا گیا کہ خدمت میں تجھے رہنا ہے، کیونکہ میرے حبیب کی ماں کو کوئی اذیت نہ پہنچے۔ عائشہ کی ماں کو کہہ دیا گیا کہ مریم اب تجھے رہنا ہے۔ اسماعیل کی ماں کو کہہ دیا گیا کہ اب تجھے رہنا ہے خدمت کے لیے۔ اب ایک دروازے سے حسن و جمال والی عورت آنے لگی، فرمانے لگی حضرت آمنہ کے اس سے پہلے جمال والی عورت کو دیکھا نہیں، حسن سراپا حسن ہے کہ آج سے پہلے ایسی خوبصورت ایسے حسن والی عورت کو دیکھا نہیں۔ عورت قریب آئی، ہاتھ میں پیالہ ہے، مشروب ہے، دودھ سے زیادہ سفید کوئی پینے والی چیز ہے۔ فرمایا آمنہ اسے نوش فرما لے۔ آنے والی عورت سے حضرت آمنہ نے پوچھا ذرا بتاؤ تو صحیح خاتون تم کون ہو؟ وہ آنے والی عورت نے فرمایا ہے آمنہ کوئی عام عورت نہیں ہوں، دنیا کی کوئی عورت نہیں ہوں، بلکہ جنت کی جتنی حوریں ہیں ان تمام حوروں کی سردار ہوں۔ ایک مشروب کا پیالہ عطا فرمایا، کہا کہ حلیمہ ادائے آمنہ اس کو پی لیا جائے۔ حضرت آمنہ نے اس پیالے کو لیا، اس مشروب کو پی لیا۔ پینے کے بعد ہمارے تمہارے آقا نور مجسم رحمت للعالمین دنیا میں جلوہ فکر ہو جاتے ہیں۔ امام زرقلانی فرماتے ہیں کہ جب حبیب کبریا نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے
تو ان کی آنکھیں مبارک کو دیکھا گیا تو کہا کہ ان کی آنکھوں میں سرما لگائے ہوئے موجود تھا۔ جب دیکھا گیا عطر سے ان کے بدن میں خوشبو آ رہی ہے، ان کو دیکھا گیا تو ختنہ شدہ ہے، ان کو دیکھا گیا مغسول یعنی کہ غسل کیے ہوئے ہیں، تمام تر چیزوں سے پاک ہو کر ہمارے تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے۔ امام زکلانی فرماتے ہیں کہ دیکھا کہ حبیب کبریا دنیا میں تشریف لے آئے، آنکھوں کو دیکھا گیا، آنکھوں کے اندر سرما لگائے ہوئے، غسل کیے ہوئے، ختنہ کیے ہوئے، اور پورے جسم مبارک سے مشک کی خوشبو آ رہی ہے۔ دنیا کا دستور ہے، دنیا کا رواج ہے کہ ہمارے تمہارے یہاں بچہ پیدا ہو تو اس میں تھوڑی کھٹاس والی بو آتی ہے، لیکن ہمارے تمہارے آقا کی شان یہ ہے، ان کی عظمت یہ ہے کہ جب پیدا ہوئے تو معطرن خوشبو والے فرماتی ہے کہ جب حبیب کبریا حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، جو عورتوں کو عموماً جو درد پیدا ہوتا ہے، مجھے اس درد کا ذرہ برابر بھی احساس بھی نہ، اس طرح سے ہمارے تمہارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا۔ اب کافی ساری چیزیں بیان کرنے کا موقع، لیکن کچھ چیزیں بنیاداً ایک نجومی بنی اسرائیل کا شخص کافی عمر تک پہنچ چکا تھا، وہ کہتا ہے کہ میں نے آسمان پہ دیکھا کہ آسمان کے اوپر نبی آخر الزماں کا تارا چمک گیا، یعنی اس نے تورات، انجیل، زبور اور کافی سارے صحیفوں کو پڑھ رکھا تھا۔ وہ یہودی، وہ اسرائیلی کہتا ہے کہ میں نے ان نشانیوں سے پہچان لیا، کہا کہ کوئی مکہ میں ایسا پیدا ہو چکا ہے، کوئی تو ایسا ہے کہ جس کے اندر نبی آخر الزماں دنیا میں مبعوث ہو چکی۔ وہ بڑا خاندان قریش کے پاس گیا، نشانیوں سے پہچانتا ہوا کہ ہر ایک قبیلے کے اندر نہیں، کافی سارے خاندان قبیلے تھے، لیکن کہا کہ خاندان قریش میں، اور قریش میں بھی ہاشمی گھرانے کے اندر ایک لڑکا پیدا ہوا ہے جو نبی آخر الزماں ہوگا، اس کی یہ نشانیاں ہیں۔ مکہ کے کچھ لوگوں کو لے کر گیا، خاندان نے قریش کے لوگوں کو کہا کہ یہ نشانیاں ہیں اور تمہارے قبیلے میں کوئی بچہ پیدا ہوا، تو کہا کہ بھائی ہمارا خاندان بڑا ہے، کسی نہ کسی کے وہاں ولادت ہوتی رہتی ہے، یہ عام سی بات ہے۔ کہا کہ نہیں، یہ عام سی بات نہیں ہے۔ وہ بوڑھا کہنے لگا عام سی بات نہیں ہے، میں جان چکا ہوں کہ نبی آخر الزماں کی نشانیوں سے، ان نشانیوں کو اس یہودی نے بتلایا، اس بوڑھے نے کہا کہ یہ نشانیاں ہیں اور اس طرح سے آیا ہوگا، اس وقت میں آیا ہوگا اور یہ نشانیاں ہوں گی۔ کہا کہ چلو قبیلے میں گھومتے ہیں۔ قریش کے خاندان کے ہر ایک گھر کو ڈھونڈنے جانے لگا، تلاش کرنے لگا،
ہاشمی خاندان کے اندر ایک کے بعد دیگر، پہلے سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، واللہ عالم بالصواب، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آخر میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پر تشریف لے گئے، پہنچے مکہ کے کچھ لوگ اور اس بوڑھے کے ساتھ دروازے پر دستک دی، اندر سے آواز آئی، بولو کون؟ کہا کہ ہم فلاں فلاں قبیلے کے سردار اور لوگ آئے ہیں، آئے کہ تمہارے یہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے؟ کہا کہ ہاں میرے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے۔ اس یہودی نے کہا کہ ذرا میں اس بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں، وہ کیسا ہے؟ کہا کہ اسے بات لاؤ، کیا میں نا اس بچے کو ذرا عطا کرنا۔ اس بچے کو عطا کیا گیا۔ یہودی جھکتا ہے، کافی ساری عمر ہو چکی، یہودی اس طرح سے جھکتا ہے۔ جھکنے کے بعد حبیب کبریا نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھتا ہے، اور دیکھنے کے بعد واپس سردار قریش کو عطا فرما دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ اس کی پیٹھ کو دیکھا جائے۔ پیٹھ کو دیکھا، چہرے وضحا کو دیکھا، تاب نہ لگا سکا اور یہیں پر بے ہوش ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا اور ہائے افسوس اپنے بالوں کو پکڑنے لگا اور چیخ چیخ کر رونے لگا، ہائے افسوس اب نبوت ہمارے اسرائیل سے چلی گئی اور قریش کے اندر نبوت آ گئی۔ اور مکہ والے کہنے لگے، اے بوڑھے سٹیا گئے ہو کیا کہ کبھی بے ہوش ہو جاتے ہو، کبھی اپنے بالوں کو نوچتے ہو، آپ پاگلوں جیسی بات کرتے ہو۔ سردار قریش سے اس بوڑھے نے کہا کہ میں سٹیا نہیں گیا ہوں، پاگل نہیں ہو گیا ہوں، یہ بچہ تمہارا نام ساری دنیا کے اندر روشن فرمائے گا۔ کہا کہ یہ بچہ وہ عام سا بچہ نہیں، یہ کوئی معمولی بچہ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نبی آخر الزمان بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا۔ کہا کہ یہ بڑے پہچان کو تھا، پہچانا کیسا؟ کہ کہا کہ پیٹھ کے پیچھے مہر نبوت ہوگی، اور اس کا چہرہ اس قدر چمک رہا ہے کہ جیسے چودھویں کا چاند چمک رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور کے گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع کے دھواں۔ ایسا حسن، ایسا جمال، ایسا کمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا کہ جو بھی دیکھتا ان کا دیوانہ۔ حبیب کبریا نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، یہ ان کی عظمت، ایسے اس طرح سے اس دنیا کے اندر ہمارے تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہوئے، اور ساری کائنات کے اندر اللہ آج لوگ یہ اعتراضات کرتے ہیں کہ کیا کبھی صحابہ نے میلاد منایا، کیا کبھی تابعین نے بنایا، کیا کبھی تابعین نے، چار ائمہ نے کبھی میلاد منایا، کبھی جلوس نکالا، کیا کبھی یہ جھنڈیاں لگائیں، یہ لائٹنگ کی؟ میں کہتا ہوں کہ 1.25 لاکھ میرے نبی کے صحابہ ایک طرف، بلکہ وہ ایک انبیاء بتا دے، اللہ کا وہ ایک نبی دکھلا دے جس نے میرے مصطفیٰ کا میلاد نہ منایا، جس نے حبیب کبریا کی محفل نہ سجائی ہو، بلکہ وقت بڑھتا گیا، وقت گزرتا گیا۔ اس سے پہلے دور کے زمانے میں مائک سسٹم نہیں تھا، تو اپنے انداز میں میلاد کیا کرتے تھے، اپنے انداز میں حضور کا ذکر ہوتا تھا۔ یہ نہیں کہ اب نہیں، اب ڈیجیٹل زمانہ میں کہتا ہوں کہ تیرے باپ کے زمانے میں ذرا تھا، موبائل تھا، تو کیوں استعمال کرتا؟ کافی ساری چیزیں اگر میں اپنے ذہن سے بولوں تو کافی سارے حوالے دے سکتا ہوں، لیکن امام زرقلانی علیہ رحمت و رضوان اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ میلاد یہ دونوں باتیں الگ،
انبیاء کرام علیہ السلام نے تو میلاد منایا ہی منایا، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے منایا ہی منایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عرش پر بھی میرے مصطفیٰ کا میلاد منایا۔ یہ سب سے بڑا حوالہ ہمارے پاس کہ اس رب نے بھی یہ کہہ دیا کہ اگر مجھے اپنی ربوبیت کو ظاہر کرنے کی وجہ ہے تو میرے محبوب کا اس دنیا میں آنا، اسی لیے میں نے اپنے رب ہونے کا دنیا کے اندر اعلان فرما۔ اگر میرے حبیب کو دنیا میں بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو میں رب ہو کر میری ربوبیت کا اعلان نہ کرتا۔ میں چاند، سورج، ستارے، زمین، آسمان، لوح، قلم، عرش، کرسی، بلکہ دنیا کی کسی شے کو پیدا ہی نہ فرماتا اگر میرے حبیب کے آنے کا مقصود نہ ہو۔ یہ ساری چیزیں بنی کائنات کی ہمارے تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے بنی، ان کے صدقے سے بنی۔ لوگ کہتے ہیں اعتراضات کرتے ہیں، انہیں کرنے تو جو کر دیں گے۔ ہم عاشق مصطفیٰ کل بھی میلاد بناتے ہیں، آج بھی بنائیں گے اور صبح قیامت تک میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں۔ آخری کڑی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ پلانے کا وقت آیا، آخری کڑی جو مجھے سب سے زیادہ، بلکہ جب پڑھتا ہوں تو دل مچل جاتا ہے، سنتا ہوں تب بھی دل مچل جاتا ہے اور بولنے بھی بڑی کیفیت آتی ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان، ان کی عظمت، ان کی رفعت یہ ہے کہ حضرت دائی حلیمہ، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئی، تفسیراً سب نے سن چکا، لیکن آخری کڑی میرے مصطفیٰ کی شان، میرے مصطفیٰ کی عظمت، ان کی رفعت، کہا کہ کافی ساری آئی گئی چلی گئی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، اس لیے ایک آتا چھوڑ دیتا، دوسرا آتا چھوڑ دیتا۔ کوئی ماں ہمارے تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ارے نادان، نہ سمجھ نہ عقل، بلکہ میرے آقا نے آنے آدائی حلیمہ کے علاوہ کسی کو پسند ہی نہیں تھا۔ یہ تو ان کی پسند تھی کہ انہوں نے دائی حلیمہ کو پسند کیا کہ میں جس کا دودھ پینا پسند کروں گا وہی میرے گھر کے اندر داخل ہوگا۔ اب کہا کہ مولانا ثبوت کہاں، دلیل کیا ہے کہ ابھی جو بچہ بول نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، عقل نہیں ہے، سننے کی اچھی سی سماعت نہیں ہے، تو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ تو آؤ قرآن کی آیت اٹھا کر دیکھو، قرآن کا حوالہ دے رہا ہوں، کوئی عام کتاب نہیں جس پر سب مانتے ہیں، اور اس کتاب کے علاوہ کوئی ہدایت کے لیے جس نے اس کو چھوڑ دیا وہ گمراہ ہے، جس نے اس کو اپنا لیا اس کا بیڑا پار۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں پرورش کی۔ اس کے گھر میں، فرعون کے گھر میں کون اٹھا کر لائی؟ فرعون کی بیوی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ نبینا، یہ جو بیان کر رہا ہوں قرآن سے، پوری تفسیر قرآن کے اندر یہ پورا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر اتارا۔ قرآن کے حوالے سے قرآن کی آیت کو نہ پڑھتے ہوئے تاکہ آپ کا بھی وقت بچے، میرا بھی وقت بچے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کسی عورت کا دودھ نہیں پیتے۔ فرعون حیران ہے کہ اس کی بیوی ستا رہی ہے کہ حکمران کے اتنے سارے خادم ہیں لیکن کوئی بھی میرا بچہ رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، کوئی ایسی عورت لا کر لکھاؤ کہ کوئی اس کا دودھ پی لے۔
پورے شہر کے اندر اعلان کر دیا گیا کہ فرعون کا بچہ کسی کا دودھ نہیں پیتا ہے، کوئی آئے اور اسے دودھ پلا دے جائے۔ یقین بات دیگر پہلی خاتون آئی، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے دودھ نہیں پیا، دوسری آئی دودھ نہیں پیا، تیسری آئی دودھ نہیں پیا، چوتھی آئی دودھ نہیں پیا، پانچویں آئی دودھ نہیں پیا، چھٹی آئی دودھ نہیں پیا، ساتویں آئی دودھ نہیں پیا۔ ایک بعد دیگر خواتین آتی رہی، لیکن آپ نے کسی عورت کا دودھ نہیں پیا۔ آخر میں حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی بہن فرعون کے محل میں آتی ہے اور کہتی ہے کہ بادشاہ میں ایسے شخص کو، ایسی عورت کو جانتی ہوں، ایسی خاتون کو جانتی ہوں، ہو سکتا ہے کہ شاید یہ موسیٰ اس کا دودھ پی لے، یہ بچہ اس کا دودھ پی لے۔ اب دیکھو موسیٰ کے گھر میں جو فرعون ہے، جو نبی کا دشمن ہے، اس کے گھر کے اندر، اور حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی بہن اپنی ماں کے پاس جاتی ہیں، کہتی ہیں کہ اماں اب تیرے بیٹے کو دودھ پلانے کی باری۔ اب آئے بات کو سمجھیں، غور سے سنیں، قرآن کی قطعی سے بتا رہا ہوں، قرآن کے اندر پورا واقعہ موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی والدہ آئی، آنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو گود میں لیا، گود میں لا کر اپنی چھاتی سے لگایا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام دودھ پینے کی کوشش کر رہے، اللہ نے حکم فرمایا جبریل جا زمین پر جا اور موسیٰ کو دودھ نہ پینے دینا۔ حضرت جبریل آئے، حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے چہرے کو پھیر دیا، کہا کہ دیکھ کافی سارے مال کے لوگ جمع ہے، اب فرعون کی بیوی پریشان ہے کہ یہ بچہ کسی کا دودھ نہیں پیتا، کوئی ایسی خاتون لا کر دکھاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی والدہ فرماتی ہے ایک اور کوشش کرنے دی جائے، ایک اور ٹرائی کرنے دی جائے، ایک بار اور آزمایا جائے۔ اللہ کو معلوم تھا کہ اگر یہ پہلی مرتبہ میں دودھ پی لے گا، ہو سکتا ہے کہ فرعون کو شک ہو جائے، ہو سکتا ہے فرعون کو ڈاؤٹ ہو جائے کہ یہی نبی ہے جس کے ذریعے سے میرا خاتمہ ہونے والا ہے۔ اللہ کا ہر ایک مشیت سے واقف تھا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو جبریل کے حوالے سے موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے منہ کو پھیر دیا۔ دوسری مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے چھاتی سے منہ لگایا، حضرت موسیٰ علیہ نبی دودھ پینے لگے۔ اب کہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے تمہارے آقا کسی کو پسند نہیں کرتے تھے، درِ یتیم تھے، آتی چلی جاتی درِ یتیم، بلکہ میرے مصطفیٰ نے دنیا کے اندر کسی خاتون کو پسند نہیں کیا تھا، دائی حلیمہ کو چن لیا۔ کوئی کہے کہ کوئی کہے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی چن لے، یہ تو حدیث سے نہیں بلکہ قرآن سے ثابت کر دیا کہ دودھ پیدا ہوا بچہ بھی جب کسی عورت کا دودھ نہیں پی سکتا تو یہ تو موسیٰ کے بھی سردار ہیں، یہ ان کے بھی آقا ہیں کہ جس کو پتا نہ ہو کہ کس کا دودھ مجھے پینا ہے کس کا مجھے نہیں پینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرت دائی حلیمہ نے حبیب کبریا نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، ہاتھوں میں اٹھانے کے بعد گود میں لیا، گود میں لے کر اپنی سواری پر سوار ہوئے۔ اب جو اٹھنی کمزور تھی، لاغر تھی، چل نہیں سکتی، عجب جان پڑی حلیمہ تیری اونٹ میں۔ سارے مکہ کے لوگ اپنے اپنے گاؤں کی طرف مکہ میں جو آئے تھے واپس پہنچ گئے، آدھا سفر طے کر چکے تھے، اتنی کمزور تھی کہ سب نے بچے اٹھا لیے، لیکن دائی حلیمہ اپنے واپس پلٹے، سب سے آخر میں نکلے۔ کیا دیکھتی ہیں وہ عورتیں، وہ خواتین جو سب سے پہلے نکلی تھی، اب اٹھنی میں وہ جان پڑ گئی کہ اس قدر وہ چل رہی ہے کہ قافلے سے سب سے آگے چل رہی ہے۔ اٹھنی میں ایسی جان پڑ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس رسول کی آمد میں، اور جس کا ہاتھ جس پر پڑ جائے پھر اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ حضرت
دائی حلیمہ کے اندر فرماتی ہیں کہ جب بچے کو لے کر آئی، رات کا وقت گزرا، کہا کہ پوری رات ان کے حجرے میں روشنی ہی روشنی، چمک ہی چمک، نور ہی نور تھا۔ صبح نمودار ہوئی، آج ہوتا ہے عموماً آپ ہیں بے چار بیرا بیگا تھا، ایک بیجا مانسو بیجا تھا، آنا پلانا نہ کرے آمد ہوں، پلانا نہ کرے آمد ہوں۔ اس وقت عورتیں جمع ہو گئی اور کہنے لگی کہ حلیمہ کے گھر بڑا پیسہ آ گیا ہے، بڑا مال آ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ عورتیں حضرت دائی حلیمہ کے گھر پہنچی، کچھ خواتین، اور کہنے لگی حلیمہ تیرے پاس تو سواری کا پیسہ نہیں تھا، تیرے تو کھانے گرواندے تھے، آج تم پوری رات چراغ جلا رہی ہے، چراغ کو بجھایا بھی نہیں۔ فرماتی ہے حلیمہ میں نے جب سے یہ لال میرے گھر میں آیا ہے، حلیمہ نے چراغ جلایا ہی نہیں۔ اور فرماتی ہے کہ ہمارے گھروں میں عجب مشک کی خوشبو آ رہی ہے، اور حلیمہ کے گھر میں جب عورتیں پہنچی، فرماتی ہے حلیمہ جو ہمارے گھر میں مشک کی خوشبو آ رہی ہے، تیرے گھر میں بھی وہی خوشبو آ رہی ہے۔ حلیمہ فرماتی ہے وہ تمہارے گھر کا کمال نہیں بلکہ آمنہ کے لائے کا کمال ہے کہ اس کے بدن سے مشک کی خوشبو آ رہی ہے۔ پورے گاؤں کے اندر مشک ہی مشک کی خوشبو بڑھ رہی ہے۔ اور ایسا کمال حبیب کبریا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ کوئی بیمار ہو جائے، کسی کو شفا نہ ملتی ہو، ہمارے تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو پانی میں رکھ دیا جاتا اور بیمار کو پانی پلا دیا جاتا، جو بیمار پانی پیتا اللہ اسے شفا عطا فرماتا۔ وقت گزرتا گیا، حضرت دائی حلیمہ کی چھوٹی شہزادی اور ان کی ہمارے تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رضائی بہن شام کے وقت چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر، آج ہمارے چھوٹا بچہ بازار میں تھوڑی دیر کھلانے کے لیے گھومتے ہیں، اب ہر ایک بہن اپنے بھائی کی تعریف کر رہی ہے کہ میرا لال جیسا کسی کا لال نہیں، میرے بھائی کے جیسا کسی کا بھائی نہیں، میرے بھائی کو اللہ نے وہ حسن عطا فرمایا ہے، وہ کمال عطا فرمایا ہے، اور آپس میں سہیلیاں باتیں کر رہی ہے۔ اتنے میں حبیب کبریا نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گود میں لے کر ان کی رضائی بہن اپنی سہیلیوں کے پاس پہنچتی ہے اور کہتی ہے کہ ذرا بتاؤ تو صحیح کیا باتیں کر رہی تھی کہ میرا لال جیسا کسی کا لال نہیں، میرے بھائی کے جیسا کسی کا بھائی نہیں، میرے پیارے جیسا کسی کا پیارا نہیں۔ اور فرمانے لگی اب ذرا بتاؤ کہ تمہارے بھائیوں کے اندر اور میرے بھائی کے اندر کیا فرق ہے؟ وہ یک زبان تمام بچیاں کہنے لگی اے نئی سہیلی تیرا نخ نور اتنا سونا ہے کہ ہم اسے دیکھ لیتے ہیں اپنے بھائی کی محبتوں کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ نے وہ حسن عطا فرمایا، وہ کمال عطا فرمایا تھا حبیب کبریا کو، جو دیکھتا وہ دیکھتا رہتا، جو ان کے چہرے کو دیکھ لیتا ان سے محبت کر لیتا۔ اور رہی عالم آج بھی ہے کہ ان کے سنہرے گنبد کو تو دیکھ لیتا ہے، اس منظر کو مرتے دم تک وہ بھول نہیں۔ یہ اللہ نے حسن عطا فرمایا، وہ کمال عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے تمہارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے آمنہ کی بیٹی تیرے بھائی کے جیسا کسی کا بھائی سونا نہیں ہے، تیرے بھائی کے جیسا لال کسی کا لال نہیں ہے، تیرے بھائی کے حسن جیسا ہمارے بھائیوں کے پاس حسن نہیں ہے۔ اللہ نے حسن عطا فرمایا، وہ کمال وہ تجلی۔ رب تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے آیا ایک نور۔ اب نور سے مراد اس کی جتنی باتیں کی جائیں اتنی کم ہے۔ نور اعلیٰ نور ہے، اعلیٰ حضرت کی
جملوں پر میں اپنی تقریر کو سمیٹتا چلوں۔ سر چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب کرانا۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔